ایک نصیحت آموز سبق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہے یا ناراض ہے، اس کی علامت اور اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن شریف پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، ایک پارہ، آدھا پارہ، پونا پارہ دیکھ کر قرآن کی طرف، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے خوش ہے۔ اور اگر قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، مشغولیت ہے، تو مشغولیت کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکا، قرآن کی طرف دیکھ نہیں سکا، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ماحول کے اندر پورا قرآن پڑھنے کی عام طور سے لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر لیا۔ سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر لیا۔ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر لیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سورہ یاسین تو آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پڑھتا ہے تاکہ میری ضرورت پوری ہو۔ سورہ واقعہ مالدار بننے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا۔ اس لیے بے شک وہ قرآن کے اندر ہے، لیکن قرآن کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی الف لام میم سے لے کر والناس تک بہت اہتمام کے ساتھ قرآن شریف پڑھے اور ترتیب کے ساتھ پڑھے، اور اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کی رسی میرے ہاتھ میں ہے، تو قرآن شریف پڑھنے میں اسے مزہ آئے گا۔ اب جو ہے اس قسم کا قرآن جو پڑھے گا اور روزانہ کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اور اگر توفیق نہیں مل رہی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشغولیت ہے۔ نہیں بھائی نہیں، خواتین کہتے ہیں کہ بہت مشغولیت ہے کھانا پکانے کی۔ نہیں، وقت نکالیے اور مستقل قرآن شریف پڑھیے، اور شروع سے لے کر آخر تک پڑھیے۔ کسی زمانے میں خواتین اپنا کھانا پکاتے پکاتے 5 پارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ خواتین کسی زمانے میں بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے 2 پارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ کسی زمانے میں ہمیں ساؤتھ افریقہ میں ایک پائلٹ صاحب ملے، تو پائلٹ صاحب سے میں نے کہا روشنی کا ایک قصہ ہے۔ جب بھی میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں تو روشنی میں ہمارا پروگرام ضرور ہوتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھی تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت محظوظ ہوتے ہیں، بہت ہنستے بھی ہیں۔ وہاں ایک پائلٹ صاحب ملے تو میں نے ان سے کہا ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جوہانسبرگ سے جاتا ہوں فرینکفرٹ۔ تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ٹیک آف کے بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن سے صرف سورہ یاسین پڑھ لینا، سورہ ملک پڑھ لینا، یہ 26 صورتوں میں جو صورتیں ہیں خالی اتنا پڑھ لینا، اس سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس لیے شروع سے لے کر آخر تک اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو کہ اللہ آپ سے خوش ہے، اور اگر توفیق نہیں مل رہی، سمجھ لو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ 2 پوائنٹیں ذہن میں رکھنا۔ خواتین اگر معذور ہیں، نہیں پڑھ سکتی، کم سے کم قرآن کو دیکھ لیں۔ جزدان میں قرآن رکھا ہے، اسے دیکھ لیں، تو دیکھنے سے بھی ان کو بھی معذور ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، ایام میں چل رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کی طرف اس کو پھیلانا بھی عبادت ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔ دوسری ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے جو ورق الٹتے ہیں تو عام طور سے انگلی پر اپنا تھوک لگا کر قرآن کا ورق الٹا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی قرآن شریف کی بے ادبی ہے، اس کی وجہ سے امت پریشان ہے۔ عام طور سے مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، عربوں میں، عجموں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ قرآن کا ورق الٹنا ہے، اپنی انگلی پر تھوک لگایا اور تھوک لگا کر یہ قرآن کے ورق کو الٹا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے چہرے پر تھوک لگائے گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، اور اگر اپنے شوہر کے چہرے پر تھوک لگائے گا تو شوہر ناراض ہو جائے گا، تو اللہ کیسے خوش ہوگا؟ قرآن پر ہمارا تھوک لگتا ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اب قرآن کا ورق الٹنے کی جو تدبیر آپ کر سکتے ہو وہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہم سب کو جوڑ دے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔
دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اور آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا، اور دوسروں کو پڑھواؤ گے تو اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا، میری بھی مدد کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔